سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بیلیاں نو درود شریف ہوندا ہے وہ مل کے پڑھو صلاۃ و سلام یا رسول اللہ رسول اللہ وعلی آلہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. حمد و ثنا تو بعد نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد اسحاق صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضہ عزیزان گرامی اصل خطاب اس محفل پاک کے اندر خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی شاہد محمود چشتی صاحب انہاں دا سی انہاں دی طبیعت ناساز ہون دی وجہ نال انہاں دے حکم دے مطابق میں جناب دی زیارت کرنے واسطے حاضر ہویا. تمام احباب مفتی صاحب واسطے دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں نوں صحت کاملہ عطا فرمائے. اس وقت ہسپتال دے اندر داخل نے میں بھی اور کچھ مل کے سرکار دے میلاد وسیلے دے صدقے دے نال دعا کریے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب نوں اور سرکار دی امت دے وچوں جتنے بھی مرد و زن بیمار نے مالک صاحب نوں شفا کلی نصیب فرمائے. عزیزان گرامی جڑے دوست احباب چادر پا کے بیٹھے ہو خالی پو دا مہینہ نہیں لگا انہاں چادراں نوں تھلے کرو انہاں سستی پیدا کیتی ہوئی ہے. جتنا دوست احباب چادر پا کے بیٹھے ہو چادر تھلے سو جاؤ اِنہیں بندے نے بہت مہینے میں ٹھنڈ ملے میری تو ہونے لگا لگ پی ہے جڑے کندھاں دا آسرا لے کے بیٹھے نے اگر امام حسین تو زیادہ وڈیرے نے تو کاندھے دی ٹیک لا کے بیٹھنے تو اگے اگے ہو جاؤ اگے اگے ہو جاؤ. میں قدردان بندے نال مخاطب ہوں بے قدرے بندے نال مخاطب نہیں. جڑے قدردان نے وہ تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ. میں سرکار دا میلاد پڑھنے صاحب ذرا تسی سنن واسطے بیٹھ گیا بس اس تو بعد کے میرے کوئی جملہ نہیں کہ میں قدردان بندے نال مخاطب ہونے واسطے آیا تے قدردان بندے دے حکم دیتا ہے. تو عزیزان گرامی آج یہ بابرکت اور نورانی محفل پاک دے اندر تہاڈا اور میرا مل کے بیٹھنا سرکار دا ذکر کرنا ذکر سننا سنانا اللہ پاک میلاد رسول کے صدقے اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. عزیزان گرامی وقت کافی ہو چکا ہے. میں یہ نہیں کہنا کہ وقت
تک دے قبلہ دے پیش نظر میں انی دیر کرا گا میں ایڈی لمبی چوڑی تقریر کدے نہیں کی کہ جہد وچ بندے تھک جان 4-5 گھنٹے کدی دی اس تو بعد نہیں کرتے اس تو بعد نہیں تے جڑے تھکے نے نا میرے خیال دے اندر میلاد سرکار دا میلاد ہوئے تو مسلمان سست بیٹھا ہوئے بات نہیں جڑتی میں اپنے پروگرام دوتے کسی اور دوست کو بھیج کے انتظامیہ پروگرام کران والے اندنار رابطہ کر کے گڈی کولو کرا کے دے کے مفتی صاحب دے حکم دے تحت میں جناب دے کھول آیا مفتی صاحب دے حکم دے تحت میں جناب کھول آیا اور یہ بھی میرے پتہ ہے کہ قاری صاحب سے جان نہیں چھٹنی اگلے میلاد تک جان نہیں چھٹنی لیکن اتنا بات ہی کافی ہے کہ ایک بندہ بیمار ہونے کے باوجود آپ ہی نہیں آ سکیا انہاں اپنی تھان ہوتے ایک بندہ بھیجے اگر میں انہاں والی خطاب تو نہیں کر سکتا لیکن اپنے طرف کمی بھی نہیں کرا گا اس طرح دی سبحان اللہ جنہ آکھنی ہو پوری تقریر سبحان اللہ نہ آکھے جنہ اس طرح دی سبحان اللہ آکھنی ہے پوری تقریر جنہ آکھے میں پھر بھی وہ وقت پورا کر کے جاؤں گا جنہیں جیر میرے رب نے میرے کو اپنے پاک نبی دا میلاد دا ذکر کرانا ہے جنیاں زبانہ ذکر سن کے خوش ہو کے بولنا جان دیا نے تے جڑے دماغ سرکار دا ذکر سنن واسطے این ہے تے جڑے دل بھی رکھ دینے کہ نبی دا میلاد سنن واسطے آ کے بیٹھے ہیں جے گھروں چل کے رب نے گھر وچ آ گیا تے ہن دماغ بھی حاضر کر دل بھی حاضر کر زبان بھی تے اکھاں بھی ہماتن گوش ہو کے سرکار دا میلاد سن تے اپنی زبان کو مجبور کرنے ایک ہی جملے دوتے سبحان اللہ بس یہ اصل چشتیاں دا ذوق ہوندے تے خوراک ہے اور باقی معاملہ بعد دا ہے میں اس راہ تے نہیں آکھنا جڑا ہن نواں رواج چلیا نا کیڑی نام پڑھدے نے جی لگیاں نہیں موجاں تے نہ میں اپنی موجاں لانیاں نہ تہاڈیاں موجاں لوانیاں نے ہاں جی میں سرکار دا ذکر کرنا ہے تسی سرکار دا ذکر سننا ساڈے واسطے ایک بڑی سب تو بڑی موج ہے وہ باپ نہیں لگیاں نہیں موجاں تے لائی رکھی سونے 40-50 پکیے دیکھ تے مکئی رکھی سونے مکدیاں نے پئیاں تے کھا کے جا رہے ہیں اور کام کی نہ جب میلاد کے اندر آئے ایک ہی تمنا رکھ کے آیا کر اگر ابو لہب کی لونڈی صہیبہ او آ کے بخاری کہہ رہی ہے او آ کے ابو لہب رو کہے کہ رب نے تیرے بھائی عبداللہ دے ہاں پتر بھیجا ہے تے انہوں کہے جا تینوں آزاد کیتا ہے تے ہر سمانوں دے عذاب دے اندر تخفیف ہوئے انگلی دے وچ کچھ پلایا جائے وہ تے کافر نبی سمجھ کے خوشی نہیں کیتی بھتیجا سمجھ کے کیتی ہے تو تے سرکار دا امتی بھی ہے تے امتی ہون دے ناطے دے نبی سمجھ کے خوشی کرنا ہے نعرے سے مارا نہیں پہلے بال سیکھنا کہ نعرہ کیا نہیں ماری دا ہے ہاں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو یہ نعرہ بڑا آسان ہے ہر زبان تے چڑھ جاتا اگر میں دی وضاحت کرا تو وقت دے تو تک بیت جائے گا لیکن آیات ترجمہ سماعت فرماؤ تو میں اپنی تقریر کا آغاز کرا ذرا میرے کان سکھتے نے پہ کہ تو آگے زبانہ میرے سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ اللہ عمرہ دراز فرمائے اللہ کریم کی ذات نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اے میرے پاک نبی اسی بھیجیا تم شاہدہ گواہ بنا کے بولو بولو کیا کر کے گواہ بنا کے تے گواہ غائب نہیں ہوتا مت سمجھو کہ گواہ غائب ہوتا ہے گواہ ہوتا ہی ہوئے جڑا ہما وقت موقع ہوتے موجود ہوئے حاضر ہوئے اور پھر فرمایا وہ مبشرہ اے میرے لاجپال اسی تو
خوشخبریاں سنان والا بنا کے بھیجا ہے، بنذیرا ڈر سنان والا بنا کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ اللہ دے حکم نال اللہ دی طرف، اللہ دے حکم نال اللہ دی طرف بلان والا چمکان والا چمکدا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ یہ سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب، اور رب فرما رہا ہے ایک آیت طیبہ دے اندر، اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی، انا ارسلناک، اسی تانوں بھیجا ہے، اساں تانوں بھیجا ہے شاہدہ گواہ بنا کے، گواہ بنا کے، تے گواہ حاضر بھی ہوندے موجود بھی ہوندا ہے، خوشخبریاں بھی دینیاں نے، ڈر بھی سنانا ہے، اللہ دے حکم نال اللہ دی طرف بلانا ہے، تانوں اسی چمکدا ہویا آفتاب چمکان دین والا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ ہن اللہ کریم جنہاں نوں چمکدا ہویا سورج بنا کے چمکان دے چمکا دین والا آفتاب بنا کے بھیجے، تے اے تے پھر او چمکن والا جاندا ہے یا چمکان والا جاندا ہے کہ چمکان والے نے کنج چمکایا ہے تے چمکن والا کنج چمکیا ہے۔ چمکان والا جانے کہ انہیں کس طرح دا چمکایا ہے، تے چمکن والا جانے کہ وہ کس طرح دے چمک گیا ہے۔ لیکن اتنے ایک بات مرض کراں گا، چمکان والا بھی بے مثال ہے تے چمکن والا بھی بے مثال ہے، او دا بھی کوئی ثانی نہیں، اے دا بھی کوئی ثانی نہیں، وہ اپنی تھا بے مثال ہے، یہ اپنی جگہ بے مثال ہے۔ اور بے مثال دی بات امام ترمذی دے حوالے نال، ترمذی شریف دی دوسری جلد وچ 699 صفحے دے ایک روایت میں بیان کر کے تے اگے نو چلنا، اور اس روایت دے اندر سرکار دی منگی دعا ہے، سرکار دی منگی دعا ہے، اور اس دعا دے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کیڑی کتاب دی ہے؟ ترمذی شریف دی، جلد کیڑی ہے؟ بولو دوجی، صفحہ کلوا 699۔ راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن عباس سرکار دے سکے چاچا حضرت عباس دے بیٹے نے، وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم کریم نبی علیہ السلام نے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا مانگی، اسی کو نے یارو سبحان اللہ، دعا مانگی، اے میرے پاک پروردگار عالم، آپ نے طرفوں میرے دل نو نور بنا دے، سرکار دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے پاک پروردگار عالم، آپ نے طرفوں میرے دل نو نور بنا دے۔ صرف اتنے تک دعا ختم نہیں ہوئی کہ بس سرکار نے اتنی دعا مانگی تو ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی، سرکار نے مانگی دعا، یا اللہ اپنے طرفوں میرے دل نو نور بنا دے، اے پاک پروردگار عالم میرے سجے بھی نور بنا، میرے کھبے بھی نور بنا، میرے اگے بھی نور بنا، میرے پیچھے بھی نور بنا، میرے اتے بھی نور کر دے، میرے اتے بھی، میں قصیدہ نہیں پڑھ لیا، سرکار دی منگی دعا پڑھنے لگا ہوا، سرکار دی منگی دعا، اے میرے ربا میرے دل نو نور کر دے، اور پھر فرمایا میری قبر وچ بھی نور کر دے، میری قبر وچ بھی نور کر دے، میرے اگے بھی نور کر دے، میرے پیچھے بھی نور کر، میرے سجے بھی نور کر، میرے کھبے بھی نور بنا دے، مولا میرے اتے بھی نور کر دے، میرے تلے بھی نور کر دے، میرے اتے بھی نور کر دے، میرے تھلے بھی نور کر دے۔ اور اگے مزید دعا دے الفاظ سنو، پنڈ دا کی نام
ویر والا یاد رکھے دے کل مشکر گڑھ تمہیں یاد رکھنا چاہتا تے بارڈر دا آخری پنڈ ہے جتنا میں جانے کسیٹ کو تو تمہیں میں یاد رکھنا چاہنا کہ تسی اتنے بھی میرے یاد رکھو نہیں تو میں آخا گا جتنے راتے گیا سا نا انہوں نے میرا ارد کٹ چھڑیا پتلی تزا کی کر رہا ہے برحال بولاں دے طرفوں بابا جی ہوں اکثریت وچ بزرگاں دی تے ماشاءاللہ ایک دو ستے بھی نظر پہ ہوندے نے کیونکہ دن انہوں نے دیہڑی لانی ہے تے رات کو سونا ہے بے غم بے لوس ہو کے میں سرکار دا میلاد پڑھنے کم از کم تسی خوش ہو کے تو سنو نا سرکار نے کیا دعا مانگی اللہ میرے دل کو نور کر دے میری قبر وچ نور کر دے میرے اگے بھی نور کر دے میرے پیچھے بھی نور بنا دے میرے سجے بھی نور ہوئے میرے کھبے بھی نور کر دے میرے اتے بھی نور کر دے میرے تھلے بھی نور کر دے پھر اتنے تک بات ختم نہیں ہوئی لجپال نبی نے منگی دعا یا اللہ میں محمد دے کنا وچ بھی نور کر دے میری اکھاں وچ بھی نور کر دے میری زبان وچ بھی نور کر دے اے میرے مالکا میرے وجود دے باغاں نو بھی نور بنا دے میرے ربا میں محمد دے گوشت نو بھی نور کر دے میں محمد دے گوشت نو نور کر دے میں محمد دے ہڈیاں نو نور کر دے میرے ربا اپنے نبی دا پورا وجود نور بنا دے اپنے نبی دا پورا وجود ہن ایتھے ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے تے کرن والا سویرے کرے گا ہن نہیں کر ٹھیک ہے وہ کی سوال یہ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار نور کوئی نہیں سکتی تے حصول نور واسطے سرکار نے دعا مانگی اگر پہلا نور ہوندے تے کیوں منگے ہوندے سوال یہ ہونا سویرے میں کل ویکھیا سوشل میڈیا دے ایک بندہ جی تڑپ رہا ہے چنگا لتاں بازو تڑپا رہا تے منہ کھولیا ہوا ہے تے اتنے لکھیا ہوا ہے کہ گلیاں وچ جھنڈیاں لاؤن نالوں چنگا نہیں دی خدمت کرو ملادیت دیگا پکاؤن نالوں انہاں دی خدمت کرو تے چنگا نہیں میں اور کہا تو کچھ نہیں سکتا مفتی صاحب میں نے بات کی تھی کہ میرا پاس چلے نا تو میں تیری قبر بھی دیکھ کے تھلے بنا دا بدبخت تھا جب آپ بھی سارا کچھ کرتے ہو اس ویلے نظر نہیں ہوگا جب ووٹاں واسطے فلسطہ دے اشتہار دے گلی بازار نچلے پھر دے ہو اس ویلے نظر نہیں ہوگا بیمار دے مریض نبی دے میلاد میں نظر ہوگا انہوں اٹھا کے سرکار دے میلاد دی محفل میں بٹھا کہ بیماری رہ جائے تو میرے کو لا ساریاں بیماریاں اس واسطے رہ گئی ہیں کوئی بات ہے کوئی گل کرن والی سوال پیدا ہو سکتے مفتی صاحب اگر پہلے نور ہوتے پھر دعا کی منگی دعا ملتا ہی نہ یاد رکھو یہ دعا منگن تو پہلا بھی سرکار نور سا یہ دعا منگن تو پہلا بھی سرکار نور سا پھر ہدایت دوتے ہونا سرکار دا قرآن پاک اندر ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بے شک آپ ہدایت دے راستے ہوتے قائم و دائم ہوتے پھر فرمایا اِنَّكَ لَمُهْتَدِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آپ ہدایت دا راستہ دسن والے ہو ہدایت دا راستہ دسن والے ہو پھر نماز جڑے بندے پڑھتے ہیں انہوں نے علم اندر ہوئے گا نماز اندر ایک آیت پڑھی جاتی ہے اہدنا الصراط یا اللہ سن سیدھی راہ ہوتے چلا اور سرکار نے بھی یہ دعا مانگی ہے اعوذ باللہ تعالی نعوذ باللہ من ذالک کیا سرکار پہلا نہیں سن سیدھی راہ ہوتے سرکار پہلا بھی سیدھی راہ ہوتے مبرد منزل اے دعا منگن تو پہلا بزرگ فرما دے رہے سرکار دی ذات نور سی جب دعا منگی ہے اس تو پہلا نبی پاک دا سارا وجود ہی نور سی یہ اللہ دی بارگاہ اندر دعا منگی اور پھر
کتاب کا نام شرف مصطفیٰ، جلدوں کی پہلی صفحہ 176 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا منگی، دعا بھی کس انداز نال منگی، کس انداز نال؟ اے میرے پاک پروردگار عالم، تو مینوں دو بیٹے عطا فرمائے نے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ پاک پروردگار عالم اسحاق علیہ السلام نو اولاد بھی عطا فرمائیا تو نبوت بادشاہی بھی عطا کی تھی، تے اسماعیل علیہ السلام نو تو کیا عطا کرے گا؟ اسماعیل علیہ السلام نو تو کیا عطا کرے گا؟ اللہ کریم کی ذات نے فرمایا کہ میرے پیارے ابراہیم، اسحاق علیہ السلام نو اولاد بھی میں عطا کی تھی، نبوت بھی میں عطا کی تھی، بادشاہیت بھی میں عطا کی تھی، لیکن میرے پیارے خلیل میں اسماعیل علیہ السلام نو آسمان دے ستاریاں برابر اور زمین دے ریت دے ذرات برابر اولاد عطا فرماواں گا۔ آسمان دے ستارے گنتی کتنے نے کسے نے؟ ہاں جی، ام المومنین طیبہ قنات عائشہ صدیقہ نے سرکار دی خدمت دے اندر عرض کی یا رسول اللہ، رات دا وقت ہے، گود عائشہ پاک دی سر مصطفیٰ کریم لاری عرض کی یا رسول اللہ، یہ آسمان دے جڑے ستارے نے انہاں برابر کسی دی نیکی ہے؟ نیکی ہے؟ لجپال نے مسکرا کے فرمایا کہ عائشہ انہاں دے برابر میرے عمر دی نیکیاں نے۔ گویا سرکار ستارے دی تعداد بھی جانتے ہیں تو عمر پاک دی نیکیاں بھی، بولو تو صحیح، نیکیاں بھی۔ سیدہ پاک نے حیرت بھری انداز کے اندر عرض کی یا رسول اللہ، تے میرے باپ دیا نیکیاں؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ عائشہ عمر پاک دیا ساری نیکیاں تے تیرے باپ دی ایک نیکی غار والی، انہاں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ایک نیکی غار والی۔ اللہ دی ذات نے فرمایا آسمان دے ستاریاں برابر، زمین دے ریت دے ذرات برابر، میرے پیارے خلیل میں اسماعیل علیہ السلام نو اولاد عطا کراں گا۔ کیا عطا کراں گا؟ اولاد۔ پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب قدیر دی بارگاہ دے اندر عرض کردی ہویا، اے التجا کی کہ میرے پاک مولا، زمین دے ریت دے ذرات برابر، آسمان دے ستاریاں برابر، تو اسماعیل علیہ السلام نو اولاد عطا کرنی ہے۔ رب قدیر نے فرمایا کہ میرے پیارے خلیل اگے دے ویکھ، تیرا رب اگے کی کہنا چاہتا ہے؟ اللہ کریم دی ذات نے فرمایا مسلمان بھائیو ویر گاؤں کے اندر رہنے والے توجہ نال سنیا دے، اللہ کریم دی ذات نے فرمایا میرے پیارے خلیل اسحاق علیہ السلام نے اولاد دا بھی تسی تذکرہ کیتا ہے، انہاں دی نبوت تے بادشاہی دا بھی تسی تذکرہ کیتا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہنا وا آسمان دے ستاریاں برابر، زمین دے ریت ذرات برابر، میں اسماعیل علیہ السلام نو اولاد عطا کراں گا اے میرے پیارے خلیل، لیکن انہاں دی اولاد وچوں میں ایک ایسا نبی بھیجاں گا جدا ذکر خود میرا بلند کرنا ہے۔ اللہ قدیر دی ذات نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے خلیل، میں اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں ایک نبی بھیجنا ہے جدا ذکر میں آپ بلند کر چھڑنا ہے۔ ہن راوی روایت کرتے ہیں کہ اسی اے تے معلوم نہ کر سکے رب نے کیتا ذکر بلند کیتا، لیکن اسی اس نتیجے تے پہنچے ہاں جب اللہ تبارک و تعالی دے نام دی آزان ہون لگی ہے، اس رب نے اپنے نام دے نال آزان دے اندر اپنے پاک نبی دا نام چھڑیا ہے۔
گرامی جس پاک نبی دا ذکر رب بلند کرے جدا ذکر رب بلند کر دے او دے ذکر اندر کائنات میں کوئی کمی نہیں آ سکتا او دے اندر کوئی کمی نہیں کر سکتا کیونکہ جس طرح او ذات اعلی ہے پاک نبی دا ذکر بلند بھی ہوئے اعلی کر جڑا ہے ماشاءاللہ علماء حضرات تشریف فرمان ہے تشریف لے کے آئے میں نے سارے دا خادم ہاں انہوں نے تو میں سبق سنانا ہے تو تسی میرے کو کی سننا ہے ایک بندہ اٹھے سارے ادھر تکن لگ پہ پہلے بندے نہیں ویکھے کہ بندے کس طرح سے ہوندے ہیں علماء نے لکھا سلام لیکن جب سرکار نے ملا دے محفل میں بیٹھے ہوئے نا پھر ادھر ہی توجہ کریا کرو ادھر ہی توجہ کریا کرو کہ کہن والا کیڑی گل پیا کر دیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں میں ایک نبی بھیجاں گا جدا ذکر ماں بھی بلند کرنا ہے بولو بولو جدا ذکر ماں بھی بلند کرنا ہے ہن جدا رب ذکر بلند کرے او دا ذکر کوئی مائی دا لال کام کر سکتا ہے بولو تو صحیح نہ یار کوئی کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کیوں جس طرح او ذات برا البراء اونچی ذات ہے نا انہوں نے اسی طرح اپنے پاک نبی نے بھی اچھا فرمایا تو ذکر بھی اچھا کیتا ہے کیوں شاید کم و پیشی کرن والے تو مردے بھی رہن گے تو جمدے بھی رہن گے تو قرآن تو وہی رہنا نا قرآن تو وہی رہنا قرآن اندر تو تبدیلی نہیں ہو سکتی قرآن تو وہی رہنا ہے قرآن نہیں بدل سکتا کیوں رب قدیر کی ذات نے فرمایا میں آپ ہی ذکر بلند کرنے دے کیتا کس طرح سبحانہ فانا لاکا ذکر اور پھر جب وہ ذکر بلند کر دے تے کر چھٹے تے آپ ہی کرن والا ہوئے جنہ ذکر دین والا ہے نہ تو وہ نال دا کوئی ذکر اچھا کر سکتا ہے نہ اس طرح دا کوئی ذکر کر سکتا ہے نہ کوئی اس طرح دا ذکر کرن والا ہو سکتا ہے اس طرح تو نہیں ہو سکتا ذکر کرن والا جس طرح خود رب کرن والا ہے عزیزوں سرکار دے میلاد مبارک دی محفل وچ تشریف رکھنے والے بزرگ بچے نوجوان اس بات نو یاد رکھیا جے ذہن اپنے شریف دے اندر کہ سرکار دا میلاد کرنا سرکار دی امت دا طریقہ نہیں اللہ پاک دے نبیوں دی سنت ہے اللہ پاک دے نبیوں دی سنت ہے جب اللہ پاک دے نبیوں دی سنت نبی دا میلاد کرنا تے پھر جو نبی دے امتی ہیں انہاں نوں نبی دا میلاد کرنا بھی چاہیے او دے وچ خوش ہو کے بہنا بھی چاہیے تے اپنے وجود نوں سست نہیں چست کر کے بہنا چاہیے اور رب ذکر بلند کرے کملی والے دا تے جڑے اسے میلاد کرن والے ہیں نا تے سانو اللہ پاک دے فرمان دے تحت چلنا چاہیے یا کسی بندے دے کہن دے تحت اللہ دے حکم دیتا رب دے پھر خود فرما رہے کہ میں اے پیارے ابراہیم اسماعیل دی اولاد وچوں ایک نبی بھیجاں گا جدا ذکر معافی بلند کرنا ہے تے حال نبی آیا نہیں نبی پاک نے تو بعد وچ آنا ہے کدوں آنا ہے جب اس ابراہیم علیہ السلام دعا پہ منگنا اتھوں لے کر سرکار تک 4,000 سال بیت گئے 4,000 سال بیت گئے ابراہیم علیہ السلام دی دعا اور پھر ایک دعا تے ایک دعا اپنے کعبے دے کول کھلو کے منگی ہے اور جس تھان پہ کھلو کے دعا منگی اللہ کریم نے ذات نے انہوں محفوظ کر کے کعبے پاک دے سین دے اندر لگوا دیتا ہے جب حاجی حج کر لوے عمرہ کر لوے طواف کر لوے پھر حکم ہوندے جے دی قبولیت چاہنا تے مقام ابراہیم وال منہ کر کے 2 نفر پڑھ اور منہ کر کے 2 یہ علماء دے کول تسی سن دیو لیکن میں ایک نقطے دی بات کر کے اگے نکلنا چاہتا ابراہیم علیہ السلام رہ کتے نے پتھریلی زمین تے کتے رہنا اس زمین تے جتھے پتھر ہی پتھر نے اس طرح دی زمین نہیں جس طرح ساڈے کول ہے
پتھریلی زمین ہوتے لیکن آپ دے قدم ایک پتھر تے لگے نے باقی دے کیوں نہیں لگے جگہ چھڑو سون والے سارا مولوی چیک سکتا ہے سارے پتھران پتھریلی زمین تے پھرے پیدائش بھی ہوتے ہوئی ہے جوانی بھی ہوتے اڈیر بان بھی ہوتے چلن بھی ہوتے دن بھی ہوتے رات بھی ہوتے قیام بھی ہوتے رکوع سجود بھی ہوتے لیکن باقی پتھر دے تو کسے دے تے قدم نہیں جمے اس پتھر تے کیوں جمے زمین تے پتھریلی اگے بھی ہے اے دے تے قدم کیوں جمے اس واسطے اے او پتھر ہے جس پتھر دے ابراہیم علیہ السلام نے کھلو کے کعبے دی آبادی واسطے رب دے بارگاہ وچ دعا منگی ہے پاک مولا کعبہ میں بنایا انہوں آباد کرن والا رسول تو بھیج دے رسول بھیج دے جب ابراہیم علیہ السلام دی مبارک زبان دے الفاظ نے پتھر موم ہو گیا موم ہو گیا آپ دے قدم مبارک جم گئے نے پھر بزرگ فرماتے ہیں جب پتھر دے قدم مبارک جمے رہے نا اللہ دی ذات نے اس پتھر میں یہ شان دے دیتی ہے کہ اے پتھر باقی بھی بڑے نے لیکن تو خوش نصیب ہے کہ تیرے ہوتے میرے نبی دا نہ آیا تو موم ہو گیا تیرے ہوتے میرے نبی دا نہ آیا تو موم ہو گیا تو جا تیرا رب تم انی عزت دے چھڑے گا قیامت تک آن والے لوگی جڑے میرے گھر دا طواف کریں گے تیرے وال منہ کر کے سجدہ میں کراوا جنہوں نے حج کیتا ہے یا عمرے تے گئے ہیں طواف مکمل کرنے تو بعد کعبے دو نفل پڑھ دے ہو کعبے پاک دے مقام ابراہیم دے تے مقام ابراہیم میں جڑا او تے یادگار مصطفیٰ ہے او تے یادگار مصطفیٰ ہے جب یادگار مصطفیٰ او دا اللہ کریم ذات نے ایسا اہتمام فرمایا کہ قیامت تک آن والے حاجی دا انہیں چیر محاج طواف عمرہ قبول نہیں کرنا جب تک ایدے وال منہ کر کے کوئی نماز نہ پڑھے گا اور اگلی بات سن اگر کوئی اتھے میں تامی منہ کرے گا مقام ابراہیم وال اگر کوئی اتھے میں تامی منہ کرے گا مقام ابراہیم وال اگر کوئی چھڑ کے کھڑا ہے تامی منہ کرے گا مقام ابراہیم وال میں آدھا خدا دے بندے کعبے جا کے یاد مصطفیٰ بنانا ہے اپنی علاقے بھی یاد مصطفیٰ بنانا ہے کعبے تو جا کے یاد مصطفیٰ میں نہیں جا رہی ہے ایتھے کیوں نہیں بنا دے ایتھے کیوں نہیں بنا دے حضرت اسی طرح ہے کہ نہیں میں تو اتھے تو منہ کر کے نفل پڑھے نہیں اور اس قاری صاحب نے بھی میرے نال ادھر منہ کر کے نفل پڑھے نہیں ایک دو دن داگا پیچھا ہے مفتی صاحب نے بھی اتھے نفل پڑھے نہیں تو آرے بچوں کافی بزرگ بیٹھے انہوں نے بندے جنہوں نے اس پاس سے منہ کر کے نفل پڑھے نہیں جے اگر ایتھے نہیں نا مندہ تو ادھر منہ کر کے نفل بھی نہ پڑھیا کر وہ تو یادگار مصطفیٰ ہے وہ تو سرکار دی یاد ہے تو وہ تو یاد ہے جب تاجدار مدینہ علی کعبے پاک آئے نہیں حالے آنا 400-4,000 سال بعد ویچے لیکن یادگاراں پہلے منائیاں جا رہی ہیں یادگاراں پہلے منائیاں جا رہی ہیں جس دا ذکر کرنا ہوگا نا جس طرح سے سرکار دا میراث سجا کے بیٹھے ہیں یہ دا مطلب یہ ہے کہ سرکار دی پدیش دیاں باتاں سنیاں تے کرنیاں یادگیری تازہ کرنا اور خوشیاں منانا تے جے خوشیاں منان واسطے بیٹھے ہو تے پھر خود اندازہ فرماؤ جس طرح سے کر رہے ہیں نا ایک کم پچھو ہوندا ہے نواں اساں نہیں شروع کیتا یہ پچھو ہوندا ہے اور سرکار دی دعا نوں تسی خود دیکھیا ہے عزیزاں نے گرامی ہن قرآن پاک دی جڑی آیات طیبہ میں تلاوت کی دی ہے او دا پھر ترجمہ کر کو دی تشریح اندر اضافہ کرنا چاہنا اللہ کریم ذات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا اللہ کریم ذات نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی
اسی تو گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبریاں دین والا بنا کے بھیجا، ڈر سنان والا بنا کے بھیجا وے، سارے حکم دے نال ساری طرف بلان والا اور چمکا دین والا سورج بنا کے بھیجا ہے، چمکا دین والا سورج بنا کے بھیجا ہے، جب چمکا دین والا سورج بنا کے رب قدیر کی ذات نے بھیجا اور خود تعالیٰ فرما جنہوں اللہ کریم کی ذات چمکا کے چمکا دین والا چمکتا سورج بنا کے بھیجے ایک نام نہ ہو تو جو کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی، اللہ قدیر ذات نے قرآن مقدس کے اندر بیان کر دیا، فرمایا اسی اپنے پاک نبی نو چمکان والا بنا کے بھیجا، جنہوں رب چمکان والا بنا کے بھیجا وے، پھر سوال پیدا یہ ہوئے گا جنہاں رب تو چمک کے آیا وے انہیں اگے کیوں چمکایا ہے؟ سوال پیدا ہونے نبی پاک نو رب نے چمکدا سورج بنا کے بھیجا، تو سرکار نے بھی تے اگے سورج بنائے ہونے نے چمکایا ہونے نے چمکایا ہونے نا، تو جڑے چمکے نے ذرا انہوں نے ڈھونڈیے تلاش کریے کہ تسی کس طرح چمکے ہو۔ کہو سبحان اللہ۔ دیکھیے تو صحیح کہ جو سورج رب نے بھیجا ہے وہ سورج تو روشنی لے کے اگے کون کون چمکیا ہے، آگے کون کون چمکیا ہے؟ عزیزان گرامی، کریم نبی علیہ السلام تو تسلیم دی ذات مبارکہ اگے جنہاں نو چمکایا نورانیت مصطفیٰ تو جڑا چمکے نے انہاں دے وچوں چمکن والے دی لسٹ وچ پہلا چمکارا جنہاں دے تے پیا وے او ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ انہاں دا پہلا چمکارا تے ایک تھوڑی جی مٹی کر میرے خیال سمجھ نہیں ہوندی تاں سبحان اللہ نہیں آندے، انہاں دے وچوں پہلا چمکارا جنہاں دا پیا ہے تے چمکیا جہان اتے او ابو بکر صدیق بنیا ہے۔ کون بنیا؟ بولو تو صحیح نا، ابو بکر صدیق بنیا ہے۔ اور سوال پیدا ہوئے گا کیا کلے صدیق ہی چمکے نے کوئی اور بھی چمکیا ہے؟ کلے صدیق چمکے نے کوئی اور بھی چمکا ہے؟ پھر دوستو دیکھنا پہنا ہے سرکار دو عالم کریم نبی علیہ السلام نے ایمان لان والے انہاں لوگاں نو جنہاں نے زمانہ رسول دا پایا۔ عزیزان گرامی، اللہ کریم دی ذات نے سرکار دو عالم کریم نبی علیہ السلام نو جدو چمکدا سورج بنا کے بھیجا اگے پھر جڑے سورج سرکار تو بنے نے تے چمکے نے انہاں دے وچوں ایک ابو بکر صدیق دی ذات ہے، دوسری حضرت عمر پاک دی ذات ہے، تیسری حضرت عثمان دی ذات ہے، چوتھی سنیا دے پیر علی المرتضی دی ذات ہے، چوتھی۔ اور اسی طرح توالت کرتا جا سرکار دے سب صحابہ نور مصطفیٰ تو چمکے نے، سرکار دے سب صحابہ نور مصطفیٰ تو چمکے نے۔ اس بات کو مزید لمبا کرتے ہویا میں درمیان میں ایک روایت لینا چاہنا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جنہ جنہ سرکار نال محبت کی ہے نا سرکار دی قبر تک آئے، سرکار دی قبر تک آئے۔ یہ تسی اسی چاہنے ہیں نا کہ جدو اسی دنیا تو جائیے تو سرکار دی جلوہ گری ہو جائے، جلوہ گری ہو جائے، کیونکہ اسی تو وہ لوگ 10 روپیہ دیتے نات خان تو جنت نہیں لے۔ اسی طرح 30 روپیے مولوی تے سٹے ہونا کیا تسی عاشق رسول تو ہور چاہیے کی ہے؟ یہ دعویٰ تو ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کیتا جڑا اسی پہ کر کہ تم ہور چاہیے کی ہے؟ تسی تو عاشق رسول ہو جناب، انہیں بڑے پیسے سوچ چڑھے ہور کی کرنا۔ کل میری علی پور سید شریف
اس بزرگ دے عرس دے اوتے تقریر سی جنہاں نے فیض عطا فرمایا چورے شریف والے نے، چورے شریف والے نے فیض دیتے اگے علی پور والے انہاں دے عرس دے اوتے تے اوتھے میں بات کیتی ہے جڑی ہن کرن لگا کہ 2 روپیے 3 روپیے 10 روپیے 20 روپیے دے وچ جنت خرید لے۔ تو دوستوں میں ایک بات کرنا چاہنا کہ جنت اتنی سستی ہے نا جی تین میں 10-20 روپیے لبھی پی تو یہ مطلب ہے کہ اسی حسین تو اچے ہو گئے ہیں، رب وہ کول 72 لے کے جنت دے رہا تین 20 روپیے پہ دینا تین میں 20 روپیے مل رہی ہے انہوں نے اللہ کریم کے ساتھ 72 لے کے جنت پہ دیں اور پھر اگلی بات سن جتنے احباب تشریف فرماؤ کچھ نصیحت بھی تو کچھ محبت بھی نال لے کے جایا کرو جب اس طرح کے محفل اندر بیٹھے ہو اور جنہیں بزرگ بیٹھے نے نا یہ سارے واسطے تبرک نے لیکن آخر بار تبرک تسی تاں بڑھو گے جب تواڈے دل دے اندر نبی دی محبت ہوے گی، نبی دی محبت ہے تاں جے سرکار دی محبت وچ منہ بند رکھو تو تانوں میں تو تبرک نہیں کہہ سکدا کہ میں آکھاں کہ تسی ساڈے واسطے تبرک ہوے جے سینے دے اندر نبی پاک دی محبت ہو۔ اس بات کو لمبا کر دیا کہ میں محبت کی بات میں چلی آنا چاہنا سرکار دے صحابی نے جنہاں دا نام ہے ادرا سلیمی رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ادھی رات دا وقت سی میرے دل دے اندر خیال آیا کہ سو کے کی کرنا ہے، ہائے 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 سو کے کی کرنا ہے۔ مصنف ابن شعبہ دے اندر ہے بات کہ میں سوچیا کہ سو کے کی کرنا ہے، دل دے اندر خیال پیدا ہویا کہ سونا نہیں چلو نبی پاک دی حفاظت کرنے واسطے سرکار دی حفاظت کرنے سرکار دی حفاظت کرنے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں آیا تو میں ویکھیا مسجد شریف دے اندر ایک بندہ قرآن دی تلاوت کیا کر دے اچھی آواز نہیں، اچھی آواز نہیں، یا کر ہم سپیکر دے اندر قرآن پڑھی تے لگ پے نا تے لوکی آندے نے جناب دیکھو بیمار سن تے سپیکر کھول دیتے، مریض نال ستا ہی سپیکر کھول دیتے جی، وہ مریض ساری رات میں ٹی وی تکدا رہا وہ مرض نہیں بدلا تے کیسا مریض ہے جڑا قرآن سن کے مرض بد جاندا ہے۔ حضرت ادرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں میں جب ویکھیا قرآن پڑھدا پیا تے میں آکھیا بہت بڑا ریاکار بندہ ہے، یہ نال دے ریاکار ہو کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا سرکار دے کول پوچھنا کہ کڈا بڑا ریاکار ہے، کڈا بڑا ریاکار ہے، اور سرکار نے عرض کی تھی اس بندے دے بارے جڑا قرآن پڑھ رہا سی کہ آقا کتنی بڑا ریاکار ہے، لجپال نبی نے کوئی جواب بولو کوئی جواب نہیں دیتا، سرکار جو ہو گئے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر حضرت ادرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے وہی بندہ جڑا اچا اچا قرآن کی تلاوت کر رہا سی فوت ہو گیا۔ کی ہویا؟ فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے انہوں نے غسل دیتا، کفن پوایا، کفن پوا کے جب چار پہ چکن لگے نا تو لجپال نبی نے فرمایا کہ میرے یارو یہ چار پہ چک دیا نرمی کرو، میرے رب نے اتنا نرمی کر چلی ہے، چار پہ چک دیا نرمی کرو، میرے رب نے اتنا نرمی کر دیتی ہے، تسی بھی اتنا نرمی کریا جے۔ آپ حضرت ادرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مینو جدو خبر پہنچی میں چلا گیا، میں سرکار دے کول اے بات سنی، میرے پاک نبی فرما رہے ہیں اے میرے یارو یہ چار پہ چکدیاں نرمی کریا جے، میرے رب نے بھی دنا نرمی کر چھڈیے۔ پھر جدو جنازہ ہو گیا وے، جنازہ ہون تو بعد جدو قبر دے اندر لٹان لگے نا قبر کھولی گئی، سرکار نے فرمایا کہ میرے یارو اے قبر کو کشادہ کر دے ہو، میرا رب بھی کشادہ فرما دے گا، قبر کو کشادہ کر دے، میرے رب بھی قبر کو کشادہ فرما دے گا۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ دے وچوں ایک صحابی نے عرض کی تھی مازار دے تاجر والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، بدوہا دے چہرے والیا، یاسین دے سیر والیا، مزمل دے چادر والیا، کیا ایک فوت ہونے تو انہوں غم ہویا بے؟ حضرت ادرا فرماتے ہیں اسی پوچھے یا رسول اللہ دے فوت ہونے وچے تو غم پہنچا، تکلیف ہوئی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں یہ دے فوت ہونے تے میرے غم ہویا۔
یہ فوت ہونے تے مینوں بولو تو صحیح نہ یار شادہ ہو رہے کسے کرنے نے یا نہیں کرنا پتہ نہیں مرن تو بعد سانو مقام کی ملنا تے مرنا کس طرح ہے یہ نہیں پتا لیکن وہ مقدرہ دے دیکھنا جہدے بارے سرکار فرما رہے تھے یہ مرن تے مینوں دکھ ہویا یہ مرن تے مینوں بولو یہ مرن تے مینوں دکھ ہویا عزیزاں نے گرامی حضرت عذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے آپ فرمانے جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب فوت ہوئی تھے آپ نو غم پہنچا دکھ ہویا جواب نے فرمایا ہاں مینوں ادھر فوت ہونے تے بھی غم ہویا وے ادھر فوت ہونے تے دکھ ہویا اسے پوچھا یا رسول اللہ ہو کدے واسطے سرکار نے فرمایا کہ میرے یارو ادھر فوت ہونے تے مینوں دکھ ہویا وے کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے اللہ کے پاک نبی نال بھی محبت کرتا ہے اے اللہ نال بھی محبت کرتا ہے اللہ کے پاک نبی نال بھی محبت کرتا ہے اس واسطے میں دکھ ہوا میرا محب بندہ دنیا تو رخصت ہو گیا میرے نال پیار کرنے والا بندہ دنیا تو چلا گیا ہے میں مسلمان بھائیو تھوڑی تے میری زندگی میں گزرے اسی دنیا تو جائیے دیکھن والے لوگ آخر نبی دا دیوانہ گیا دیکھن والے لوگ آخر نبی دا اچھی بول چھڑنا کہ ویر والے پنڈ دے اندر قبلہ بولنے کی عادت کو نہیں تو میرا قصور نہیں ہے میں تو تقریر اس طرح دی ہوندی میں خود بھی گج کے بولنا تے گج کے بلانا چاہتا تواڈے نال بندے تھوڑے سے پچھلے دن سلطانپور پنڈ دا سلطانپور ایک گھنٹہ دے غالباً 40 منٹ میں تقریر کر کے میں آکھیا تے مینوں آپ ہی چھڈنی پئی ہے بندے نہیں چھڈنا دے بزرگوں تسی بھی کچھ ماحول پیدا فرماؤ سرکار نے فرمایا اے تے مرن تے مینوں دکھ ہویا کیونکہ اے میرا محب ہے میرے نال پیار کردا سی میرے اللہ نال پیار کردا سی مینوں دکھ ہویا ہن سرکار اس خوش نصیب دی قبر تو تے کھڑے نے قبر تے کھڑے نے ایک بات یاد رکھیا جے کوئی خوش نصیب ایسے ہوندے نے جنہاں دی قبر دے اوتے سرکار تشریف لائے ہوندے نے کوئی خوش نصیب ایسے ہوندے نے جنہاں نوں قبر دے وچ جلوہ کروا دیندے نے کئی نوں قبر دے وچ جلوے ہو جاندے نے اور سرکار دی محبت دی وجہ نال سرکار جی دے بارے فرماندے نے کہ اے میرا محب ہے میرے نال پیار کردا ہے سرکار جی دے آخر میرے نال پیار کر دے وہ پیار کرنے والا بندہ جنتی ہے کہ نہیں بہت صحیح پھر عزیزاں نے گرامی کہنا پڑے بات کہ بے بسم اللہ اسے
عزیزہ نے گرامی میں عرض کیا کرنا وا جیڑی بات میری زبان تو نکلے گی میں وہ ذمہ دار بیٹھا آج بھی ذمہ دار بیٹھا نا کل بھی وہ ذمہ دار ہوگا گا جیڑی بات میری زبان تو نکل رہی ہے میں بھی ذمہ داری لینا میں ذمہ دار بیٹھا وا اور پاک نبی نے فرمایا اے مرن والا میرا محب ہے اے میرے نال پیار کردا ہے میں دے نال پیار کرنا وا اے میرے نال پیار کردے میں دے نال پیار کرنا کیا خیال ہے جنہیں دوست بیٹھے ہو سرکار ساڑھے بارے بھی یہ فرما دیں ساڑھے بارے بھی سرکار نے فرما دیں موجہ نہیں لگ جانی ہے بولو تو صحیح جانا موجہ لگ جانی ہے موجہ لگنی ہوتا نے جدو دل ضمیر عقیدہ ایمان سرکار دی محبت وچ مستغرق ہو جائے کھب جائے بندہ غالباً بخاری تو کروایا تو مفتی صاحب تشریف فرما نے سرکار دو عالم کریم نبی علیہ السلام نے حضرت عمر پاک کو پوچھا عمر میرے نال تسی کنا پیار کرتے ہو لا یوم اکونا پہلے والدیہ ووالدیہ والناس اجمعین حضرت عمر پاک نے عرض کی تھی آقا میں اپنے جان تو علاوہ باقی کل جہان دے چیزاں تو ود کے تھوڑے نال پیار کرنا کل جہان دے چیزاں تو ود کے تھوڑے نال پیار کرنا سرکار نے فرمایا عمر حال تک تسی کامل ایماندار نہیں ہوئے حال تک کامل ایمان والے نہیں ہوئے ہم دوستوں جتنے احباب تشریف فرماؤ دسو حضرت عمر پاک نماز پڑھتے سن یا کوئی نہیں بولو تو صحیح اوکھی بات نہیں نا کہ جی تمہیں کوئی کتاب کھولنی پینی ہے یا کسی مولوی کے کول پوچھنا پینا ہے جی جنہ جنہ سرکار دا کلمہ پڑھیا سرکار دا زمانہ پایا رب نے زندگی دیتی انہیں نمازاں پڑھیاں نے نمازاں پڑھیاں نے حضرت عمر پاک نماز پڑھتے سن یا کوئی نہیں کیا چھڑو پڑھتے سن حضرت عمر پاک نوافل ادا کرتے سن حضرت عمر پاک تہجد ابابین چاشت نماز پڑھتے سن حضرت عمر پاک صدقات خیرات کرتے سن حضرت عمر پاک زکات اپنے مال دی دیندے سن سرکار نال لگ کے جنگ و جہاد کرتے سن سرکار نے فرمایا حال ایماندار نہیں حال ایماندار پتہ چلیا نماز پڑھے بندہ کہ سرکار دی محبت دے کمی ہو گئے ایماندار نہیں ہوندا روزے رکھے نوافل ادا کرے تہجداں پڑھے زکات دے طواف کعبہ کرے یہ سارے کام حضرت عمر پاک نے کیتے سن کرتے سن تے کرتے رہے نے لیکن پھر بھی سرکار نے فرمایا حال کامل ایماندار نہیں ہوئے حضرت عمر پاک نے عرض کی تھی آقا میں کامل ایماندار کدو بنا گا جبکہ میں رہندا بھی تہاڈی بات آ اندر نمازاں بھی تہاڈے پیچھے پڑھنا زکاتاں بھی تہاڈے کہن تے دینا صدقات بھی تہاڈے کہن تے کرنا وا یا رسول اللہ جنگ و جہاد وہ بھی تہاڈے کہن تے کرنا وا تے میں حال کامل ایماندار نہیں تے کامل ایماندار کدو بنا گا لجپال نے کیا فرمایا فرمایا عمر انہیں چیر کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان تو ود کے اپنے نبی نال پیار جب تک اپنی جان تو ود کے نبی دے نال پیار نہ کرے ہوتا سرکار نے نہیں فرمایا کہ تو نماز بھی پڑھنا ہے زکات بھی دینا ہے آقا کریم نے فرمایا کیوں یہ تو سادہ بھی ایمان دا عقیدہ ہے جنیاں عبادتیں ہیں جملہ عبادتاں چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ دی قبولیت محبت مصطفیٰ دی وجہ نال ہے وہ دی قبولیت محبت مصطفیٰ دی وجہ نال ہے اور آؤ عزیزہ نے کرامی اللہ کریم دی ذات نے تیرے تے میرے لجپال نبی کو سورج بنا کے بھیجا اس سورج نے جڑے کہ چاند چمکا نے جڑے اگے روشن چراغ جلائے دے انہاں جلن والے چراغاں دے وچوں ایک ابو بکر صدیق ہویا ایک عمر فاروق ہویا ایک عثمان غنی ہویا ایک علی المرتضی ہویا ایک امیر معاویہ ہوئے ایک سعد بن ابی وقاص ہوئے ایک ابو ہریرہ ہوئے ایک حضرت عمر بن عبد العزیز ہوئے اسی طرح چلتا اے او چراغ نے جڑے مصطفیٰ نے چلائے
ہوں اگے جڑے صحابہ کرام نے چراغ چلائے نا انہوں نے بھی کہڑے کہڑے چراغ نے جڑے چلے نے میں سارے دے نام لین لگا تے رات اتنے بیت جائے بات کر ابو بکر دا اپنا دیا مصطفیٰ تو جلے عمر پاک دا چراغ مصطفیٰ تو جلے عثمان پاک دا چراغ مصطفیٰ تو جلے عمر پاک دا حضرت علی پاک دا چراغ مصطفیٰ تو جلے پھر اگے انہیں جڑے چراغ جلا لے انہوں نے جو ایک چراغ نو عبد القادر جیلانی آلے نے ایک چراغ نو عبد القادر جیلانی آلے نے اور انہوں نے جو ایک چراغ لاہور دے اندر چل رہے ہیں دیکھیں یہ وہ چراغ نے جڑے لاجپال نے چراغ دوستو لسٹاں بڑیاں طویل ہیں لیکن قاری صاحب تھوڑا جہا رخ پھیر دینے پہ انی بات ضرور کرنا چاہنا میرے مسلمان بھائیوں معارج النبوت اندر بات نکلے سیدہ حلیمہ پاک دے حوالے جناب سیدہ حلیمہ پاک دے حوالے جناب ایک بات نکلے یہ آپ فرما دینے کہ میرے خامد حارس نے مینو اے بات کی تھی حلیمہ تیاری کر ریڈیو کتنے طائف دے اندر ریڈیو نے طائف دے اندر ریڈیو نے میرے شوہر نے کہ حلیمہ تیاری کر مکے وچوں کوئی بچہ لے کے آئی ہے مکے وچوں کوئی بچہ لے کے آئی ہے آپ فرماتے ہیں سے چلے چل دیا حضرت پاک حلیمہ فرما رہی ہیں پاک حلیمہ فرما رہی ہیں اسے چل دیا میرے ساتھ دے وچ جڑیاں اللہ دی ذات نے اکھاں فٹ کیتیاں نے یہ اکھاں جڑیاں میریاں نے میں ان اکھاں دے نال ویکھیا میں پہاڑ دے قریب دی گزریاں نا تے پہاڑ بھی مینوں سلام کردا سی کچھ کہہ رہا سبحان اللہ پہاڑ بھی مینوں سلام کردا اگر میں درختاں دی قریب دی گزریاں درخت بھی میرے سلام کرتا ہے اور پھر آپ فرما دینے کہ میں جس چیز دی کولوں دی گزر دی گئی ہوں ہر ایک چیز نالے میرے سلام کر دی گئی ہے نالے مبارکہ دے دی گئی ہے نالے سلام کر دینے پہ نالے مبارکہ دے دینے پہ آپ فرما دینے کہ میں حیران ہوں سفر دے کے بھی بڑے کیتے سن مکے دے سفر دے کے بھی بڑے کیتے سن مکے دے لیکن پہلا سفر ہے کہ میں جس پاسے دھیان کر دیا میرے مبارکہ دا سلام ہی ہوندے نے پہ مبارکہ دا سلام ہی ہوندے نے پہ اور پھر ایک تھان تو اسی قیام کیتا اوتے پہاڑ دا ایک پتھر سے بہت بڑا وہ پتھر پھٹیا او دے وچ ایک حسن و جمال دا پیکر نکلیا کچھ ہی کہنا یار حسن و جمال دا پیکر نکلیا جب حسن و جمال دا پیکر نکلیا مینوں آندے حلیمہ میں بڑی دیر دے انتظار پیا کردا سا کہ تو اج چلیے مکے تے میں بھی تواڈے نال جانا میں بھی تواڈے نال جانا آپ فرماندے نے کہ میں حیران ہو گئی میں اپنے شوہر حارث تو پوچھا کہ میرے ساردیا سائیاں یہ جڑیاں مبارکہ مینوں آ رہی ہیں سلامیاں مینوں آ رہی ہیں تانوں بھی سنندیاں نے پئیاں یا کوئی نہ انہوں جواب دیتا حلیمہ جس طرح تو سن رہی ہے میں بھی ایویں پیا سننا جس طرح تو سن رہی ہے میں بھی اس طرح سن لیا سیدہ حلیمہ پاک فرما دیا نے اسی چل دیا پہ اور بھی سارے نال چلتا پیا کہ روشنی کرتا جا رہا اگے روشنی کرتا جا رہا ہے اور میں انہوں نے نال چلتی جا رہے ہیں چلدیاں جب اسی کعبے پاک پہنچے میں اپنے شوہر کی خدمت اندر عرض کی تھی میرے ساتھی سایاں میرا دل کرتا ہے پہلے اللہ کے گھر کا طواف کریے پھر بچہ ڈھونڈا نکلیں گے پہلے اللہ کے گھر کا طواف کریے پھر بچہ ڈھونڈا نکلیں آپ فرمانے نے اسی طواف کعبہ کرنے لگ پائے کی کرنے لگ پائے بولو کی کرنے لگ پائے اللہ تو بھی نصیب فرماؤ جی کہو طواف کعبہ کرنے لگ پیا طواف کعبہ کر دیا جب میں پھر مکمل کر لے ایک خوبصورت حسین و جمیل شکل والا سامنے کھلوتا انتظار پہ کرتا ہے مینوں آندے حلیمہ
لجپالا میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں. انہیں آخیا حلیمہ تو نہیں جانتی میں تو تینوں جاننا مانا. تو نہیں جانتی میں تو تمہیں جاننا. آپ نے پوچھا کہ تسی میرے کس طرح جان دے. سرکار عبدالمطلب سرکار فرمایا کہ 3 دن تو میں اللہ پاک کی طرف غیبی آواز پہ ہوندی ہے کہ وہ بی بی آن والی ہے جنہوں اسی محمد کریم دی ماں بنانا ہے. وہ بی بی آن والی ہے جنہوں اسی محمد کریم دی ماں بنان دا شرف عطا کیتا ہے. اور وہ دا نام حلیم ہے. قبیلہ بنو سعد دے وچ ہوے گی. وہ دے شوہر دا نام حارث ہوے گا. وہ دے بیٹے دا نام عبداللہ ہوے گا. اور وہ جب طواف کعبہ کرن گے نا اے عبدالمطلب جتے تسی رکدے ہو او بھی سی تھاں تے آپ نے جب پوچھا حضرت حلیمہ دا نام لے حضرت عبدالمطلب ہے. اور پھر آپ دے شوہر دا آپ دے بیٹے دا آپ دے دادے دا آپ دے والد دا کہ تو عبداللہ دی بیٹی ہے. انہوں نے کہا جی. فرمایا کہ میں تو تیرا بھی انتظار کرنا وا. میں تو تیرا انتظار پہ کرنا وا. میرے الہام ہو رہا ہے کہ اس نام دی عورت ہے گی جنہوں اسی پسند کیتا ہے کہ ان دی گود وچ میرا سونا محمد کھیلے گا. میرا لجپال نبی کھیلے گا. او عزیزہ نے گرامی حضرت پاک حلیمہ فرما دیا نے میں ایک نظر کعبے وال کرنی ایک نظر روزے وال ایک نظر کعبے وال کرنی ہاں ایک نظر روزے وال کرنی ہاں. اور میں اپنے شوہر کی خدمت کے اندر عرض کی تھی میرے سر دے سایہ جانتے ہو انہیں جواب دیتا حلیمہ اے دی شکل بھی سونی ہے اے دی بات بھی سونی ہے اے دی شکل بھی سونی ہے اے دی بات بھی سونی ہے. اور اپنا کوئی کم نہیں کرنا اپنی کوئی بات نہیں کرنی جو یہ کہتے ہیں وہی کرتے جانے جو یہ کہتے ہیں وہی کرتے جانے. جناب عبدالمطلب سرکار فرمایا اے حلیمہ اگے میں چلنا پیچھے تسی آؤ. اگے میں چلنا تسی ہوں جو قاری صاحب تسی آخیا میں وہ بات کرنے لگا اگے تھوڑے مقتدی جان دے تسی جان. میں پہلے عرض کیتے سی کہ میری آواز بیٹھی میں اس طرح دی تیار نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کمی پوری تو نہیں ہو سکتی لیکن تھوڑی محنت خراب نہ ہوئے. حضرت عبدالمطلب سرکار فرمایا کہ میں آگے چلنا تسی پیچھے رہو. میں آگے چلنا تسی پیچھے چلنا رہتا. حضرت حلیمہ پاک فرماندے نے ایک دروازے دے تے گیا دروازہ کھٹکایا عبدالمطلب سرکار نے. اندروں ایک بی بی پاک بولیاں کہ ابو جی دروازہ کھولنے ہیں. یہ کہنے والی ہیں کہ ابو جی دروازہ کھولنے کون نے؟ تیرے تے میرے لاجپال نبی دی والدہ مبارکہ. دروازہ کھولنے جب دروازہ کھولیا حضرت عبدالمطلب سرکار فرمایا حلیمہ تو اندر آ جا اپنے شوہر اتنے کھڑا رہن دے. حضرت حلیمہ فرما دینا جب میں قدم رکھیا نا دروازے تو اندر تے میری نظر پئی نا کہ جب میری نظر پئی نا ایک حسن و جمال دے بیکار آدھے نہیں بولنا تے کدے بولے گا. فرما دینا کہ ایک حسن و جمال دی بیکار جدے چہرے وچوں نور دیا لاٹاں پیا نکل دیا نے جس پاسے نظر کر دیے مکان دے در و دیوار نظر کر دیا مکان دے در و دیواری چمکان لگ پہ رہے. میں اندر گئی جب میں اندر گئی نا میں پوچھیا سرکار اے بچی کون ہے؟ انہیں جواب دیتا نہیں حلیمہ اے اسے میرے بیٹے دی والدہ ہے جس بیٹے نے تیری گود وچ گھیرنا ہے. جس بیٹے نے تہاڈی گود وچ گھیرنا ہے انہاں دی والدہ ہے. عزیزاں نے گرامی سیدہ حلیمہ پاک فرما دیا نے میں جب اندر گئی مینو میرے نبی دی مبارک والدہ ملیاں نے میرے نال ملاقات کی تھی ملیاں نے گفتگو کی تھی. اس طرح لگیا جس طرح موتی دیا لڑیاں پڑیاں چھڑ دیا نے موتی دیا لڑیاں پڑو کر رکھ دیا نے. گلاب جو اعلیٰ گفتگو نہ دی انہوں نے نال میں کلام کیتا میں کلام کر دیا رہ گئی. میرے دل کے اندر خیال آیا حلیمہ جس بیٹے دی ماں اتنی حسن و جمال دی پیکارے وہ بیٹا کتنا سونا ہونا ہے. ماں دی سونی ہے تو بابا جی پتر کتنا سونا ہونا ہے. حضرت حلیمہ فرماندے نے میں
کی بات کی تھی جناب عبد المطلب سرکار کی خدمت کے اندر کہ لجپالا مینوں ہن اس بیٹے دی زیارت کراؤنا جی ماں ایڈی سونی ہے، جی ماں ایڈی سونی ہے، زیارت کراؤنا۔ حضرت حلیمہ فرماندے نے مینوں لے کے گئے تے سرکار پنگوڑے دے اندر لیٹے ہوئے، سرکار پنگوڑے دے اندر بولو بولو پنگوڑے دے اندر لیٹے ہوئے نے، آرام فرما رہے ہیں تے آپ سرکار دے چہرے مبارک دے تے سبز کلر دی چادر پائی ہوئی ہے، سبحان اللہ، سبز کلر دی بولدا نہیں ہے، سبز کلر دی چادر پائی ہوئی۔ میں عرض کی تھی کہ سرکار ہونے انہاں دی زیارت انہاں کہ نہیں علیمہ کپڑا ہٹا چہرے تو تے خود زیارت کر لیں۔ یا تسی اسی جانے نا سرکار دے روزے مبارک تے روزے دی زیارت ہونی ہے نا، روزے دی زیارت ہونی ہے تے حلیمہ تو نے جنہاں نے روزے والے دا چہرہ بچپن وچ ویکھیا ہے، چہرہ بچپن وچ ویکھیا ہے۔ سیدہ حلیمہ پاک فرماندیاں نے جب میں کپڑے ہٹایا کریم نبی علیہ السلام نے اپنی اکھاں مبارک کھولیاں نے، میرے چہرے تے سرکار دی اکھاں پیاں نے، میری نظراں سرکار دے چہرے تے پیاں نے، لجپال نبی پنگوڑے دے اندر لیٹیاں مسکرا پے نے، لجپال نبی پنگوڑے دے اندر لیٹیاں مسکرا پے نے۔ میں جب دیکھیا سرکار مسکرا رہے نے اور چہرے وچ نور دیاں شعاعاں پیاں نکلدیاں نے، چہرے وچ نور دیاں شعاعاں نکلدیاں نے پئیاں۔ جس لجپال نبی دے بچپن دے عالم جوانی دا کیا ہوئے، بچپن دے عالم جوانی دا کیا ہوئے۔ حضرت حلیمہ پاک فرماندیاں نے جب کپڑا ہٹایا نور دیاں شعاعاں نکلدیاں نے پئیاں، اتوں بلند ہوندیاں نے، در دیوار میں پھیل جاندیاں نے، گویا کہ یہی بات کر دیا امام اہل سنت فاضل بریلوی مجدد دین ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے نے، آپ فرماندے نے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا۔ نانا عزیزانہ گرامی بڑی دیر دی محفل اندر بیٹھے ہوئے، اگر ہر بھی چپ رہے تو مزہ نہیں آئے گا، ہم ذرا ساتھی دا دل لگا کے بڑھے، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا۔ میں ہوں ایسے پڑھنے تو تمہیں ویکھنا تسی کیڑا کیوں علامہ مستنصر صاحب ویکھنا کہ ویر والے صرف دوسرے تو بلانا چاہتے ہیں یا خود بھی بلانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا، کملی والا پڑھیں گا تو تسی بھی ایسا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ملیاں جلیاں محبتاں نے دوستو، سیانے لوگ کہہ کے جنہ پاؤ گے گوڑ جو نہ ہوئے گا۔ قاری صاحب نے ابتدا میں چاہ کے کہ پھر آندھو خطیب پائے اپنا یہ مارا ہے، میں مارا موڑا کوئی نہیں، میں نے رب نے ہر پاسوں نوازیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس واسطے جتنا بات تشریف فرماؤ سارے دی زبان بولنی چاہیے، ہر کا دن دلانا چاہیے کہ کملی والا تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا،
نور ازلی ایک نام نبی پاک کی حدیث میں کوٹ کرتا جا آقا کریم نے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کریم کی ذات نے سب چیزیں تو پہلا کیڑی چیز کو بنایا ہے؟ نبی پاک نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کی ذات نے سب چیز تو پہلا میرے یارو توڑے نبی نے نور کو بنایا ہے۔ پھر کہنا پہلے کملی والا آ گیا ہر تھان سجے۔ حضرت پاک حلیمہ فرماندے نے میں کپڑا اتاریا، چہرے تو کپڑا ہٹایا، تو جدو کپڑا ہٹایا تو نظراں پائیاں، گویا کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ حضرت حلیمہ فرماندے نے جب نظر پئی ہے نا تو پھر دل نہیں کردا کہ نظراں ہٹ جائیں، پھر دل نہیں کردا نظراں ہٹ جائیں۔ کہ آج 1400 میرے خیال 42 ہجری ہے، 1442 ہجری، یعنی اتنا عرصہ سرکار وہ ہو گیا ہے دنیا تو ہجرت فرمایا 1432 سال، اسی طرح پردہ فرمایا کہ ہجرت کی تیاں 1442 سال ہو گئے، 1432 سال ہو گئے سرکار دنیا تو رخصت کی تیاں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ لوگ نے جنہوں نے سرکار کا چہرہ مبارک دیکھا ہے، تو انہوں نے بات میں کر رہا سا ہوں ساڈے وچوں کوئی بندہ جائے سرکار دے روزے مبارک دے اتنے، میرے خیال دے اندر تو مینوں تو کوئی نہیں نظر آتا جڑا واپس خشک آنسو لے کے آیا، خشک آنسو لے کے آیا۔ میں اپنے دی بات کر رہا ہوں کہ خشک آنسو لے کے امام دی علامت ہے کہ اتوں جدو بندہ پتہ چلتا نا کہ آج میں چلا جانا، صرف اکھاں نہیں روندیاں، کیوں مفتی صاحب؟ صرف اکھاں نہیں روندیاں، دل بھی روندے، دماغ بھی روندے، وجود ایک ایک اعضاء رو رہا ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ فرما دیا نا میرا دل نہیں کرتا نظر ہٹانا ہے، اور پھر میرے مقدر جاگ ہے۔ میرے جناب عبد المطلب سرکار فرمایا حلیمہ اس بچے کے دودھ پیان کی ذمہ داری اللہ نے تیرے سپرد کی ہے، تیرے رب نے تیرے روحانی ماں بنا دیتا ہے انہوں۔ دوستو اختصار دے نال حضرت حلیمہ نے اجازت طلب کی تھی کہ جناب والا اجازت ہے؟ حضرت عبد المطلب سرکار فرمایا کہ ہاں میری طرف تو اجازت ہے، لیکن میرے بیٹے محمد کی والدہ تو بھی پوچھ رہا ہے، میرے بیٹے محمد کی والدہ تو پوچھ رہا ہے۔ اور اگے جڑی بات آ رہی ہے جڑے ہوں تک نہیں پہلے وہ بھی بولن گے، میں نہیں آکھاں گا تو قبلہ وہ بھی بولن گے۔ سبحان اللہ۔ صرف سرکار دی ولادت تے ایک ہی روندا نظر آیا، کیوں جی؟ ایک ہی روندا نظر آیا جہدے بارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک ہی روندا نظر آیا، باقی تو سارے ہسدے نظر آئے، باقی سارے ہسدے نظر آئے۔ تے اسی تے جناب والا ہسن والے چونکہ اللہ کریم دی ذات نے سانو اس لجپال نبی تو امتی بنایا جی بھی امت وچ شامل ہونے واسطے رب دے نبی دعا کردا ہے۔ اور پھر بعد میں کہتے ہیں نا کہ وہ مفتی صاحب، اور جس طرح میں پہلے بات کی تھی بندہ تڑپ رہا پھڑک رہا جی میلاد دے کو جلسے کرتے ہیں دے گا پکاندے ہیں، اے بیماراں دی خدمت کرتے ہیں تے اجر بہتا ہے، اجر بہتا ہے۔ اور پھر کچھ پوچھتے ہیں ہاں جی اے میلاد کتنے لکھا ہوا ہے؟ یہ عموماً سوال ہوتا ہے، اسی طرح بات میں اپنے مکمل کراں گا لیکن نال نال دسا بھی چلا نا، بعد لوگ کہتے ہیں جی ہاں کتنے لکھا میلاد کرنا۔ ہوں جس بندے نے قرآن پڑھنا اتنے نہیں، اتنے ویک کے پڑھنا نہیں آتا، اس بیچارے نے کی دسنا کتنے لکھا ہے، انہیں دسنا کتنے لکھا ہے، بولو تو صحیح یار۔ جن اتنے ویک کے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ کوئی پوچھے جی ہاں تسی جو میلاد کرتے ہو کتنے لکھا ہے، تو انہیں کی دسنا ہے؟ جنہوں سرکار کی حدیث مبارک دے مفہوم دے دور دی بات ہے لفظ حدیث دا نہیں پتا ہے، وہ کوئی پوچھے جی ہاں جی کتنے لکھا ہے، انہیں کی کہنا؟ انہیں تو یہی کہنا جی سارے مولوی کرتے ہیں، مولویوں تو سننا دے اسی بھی کر لیں گے۔ نہ جب تیرے تو کوئی سوال کرے نا سرکار دا میلاد کرنا
کتنے لکھیا ہے؟ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ حقیقت ہے یہ قرآن اندر بھی ہے حدیث اندر بھی ہے، قرآن اندر ہی ہے حدیث اندر بھی ہے، لیکن کیوں سارے نے تو قرآن تے حدیث ہوندہ بھی نہیں، اکا بات کریا کر جدو تیرے سے کوئی سوال کرے سرکار کا میلاد کرنا کتنے لکھیا ہے تے ایک جواب دینا ہے، دو گے جواب؟ چکو ذرا ہاتھ ہوتے میں دیکھا تو صحیح کنا کنا جواب دینا ہے۔ یہ جواب دینے والے جڑا تواڈے تو سوال کرے، جڑا تواڈے تو سوال کرے سرکار کا میلاد کتنے لکھیا کرنا، ان اکا بات کری انہوں کہ میں تیرے نال لمبی چوڑی بحث نہیں پیندا، لیکن میں انہاں تینوں کہنا چاہنا کہ سرکار دا میلاد کتنے لکھیا ہے، انہوں دسی کہ سرکار دا میلاد کرنا میرے نصیبوں میں لکھیا ہے، سرکار دا میلاد کرنا میرے نصیب والے کرتے ہیں، میرا نصیب ہے میں اپنا نبی دا میلاد پڑھنا، تیرا نصیب ہے تو اپنے میلاد نبی دا میلاد پڑھنا، سانو دوجے دے نال گل کرن دی لوڑ ہی کونی ہے، سانو اپنا عقیدہ مبارک انہاں نوں اپنا عقیدہ مبارک ہے، جدوں کوئی پوچھے انہوں اتنی بات کر دئی میرے تو پوچھن والے کہ میلاد کتنے لکھیا ہے تے سن لے نبی دا میلاد میرے نصیباں وچ لکھیا ہویا ہے، نبی دا میلاد میرے نصیب میں لکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب سرکار فرمایا میرے بیٹے محمد کی والدہ تو پوچھ، حضرت آمنہ پاک نے پنگوڑے میں سرکار مبارک لے آنا، سبحان اللہ، اسی بات کو میں مکمل کرنے اور تقریر ختم کرنے، حضرت آمنہ پاک نے اپنے بازوں تے لے آندا تے یقیناً کوئی بھی ماں ہوئے نا اپنے بچے نو چھاتی نال تے ضرور لاندی ہے، چھاتی نال ضرور لاندی ہے۔ ہن لجپال نبی دی حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا جیڑا وجود میرے وجود نال لگا ہے یا میرا وجود جدے وجود نال لگا ہے وہ وجود دوزخ وچ نہیں جائے گا، بے شک وہ وجود دوزخ وچ نہیں جائے گا، کیوں؟ وجود مصطفیٰ دی برکت نال، جدا ایک مرتبہ وجود لگا ہے نبی سرکار دے وجود نال یا نبی پاک دا وجود جدے وجود نہ لگا ہے، لجپال نے فرمایا وہ دوزخ وچ نہیں جان گے، نہیں تے حضرت عکاشہ والی حدیث پڑھ لئی، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جنہ نے میرے کو کسی چیز کا کوئی بدلہ لینے تو لا سکتا ہے، صحابہ نے حضرت عکاشہ باہر آئے انہیں عرض کی آقا فلاں جنگ دے مقام ہوتے میری کمر دے تواڈے کول چابک لگا سکتے میں وہ بدلہ لینا چاہتا، سرکار نے حضرت بلال ایک اور صحابی نے بھیجا کہ وہ چابک جڑا انہاں دی کمر تے لگا ہے وہ حضرت فاطمہ پاک دے گھر جا کے لے گیا، حضرت بلال پاک گئے دروازہ کھڑکایا اندروں آواز ہے کون؟ عرض کی تھی بلال آ جا، عرض کی تھی بلال آ جا، پوچھا کیوں؟ نہ کہ سرکار دا چابک مبارک تواڈے گھر دے اندر سرکار منگا رہے ہیں، اگے بھی نبی دی شہزادی سی، اگے بھی نبی دی شہزادی سی، انہوں نے پوچھا بلال آج تک میرے باپ والد گرامی نے اللہ پاک دے سچے رسول نے رکھا کہ نہیں منگایا، یقیناً آج منگانے میں کوئی بات ضرور ہے، کوئی بات ضرور ہے، حضرت بلال تو بات نہ ہو سکی، عرض کی تھی کہ اے زہرا سرکار نے یہ اعلان کیتے حضرت عکاشہ بدلہ لینے واسطے آ گئے، سرکار نے فرمایا حسن حسین بیٹا جاؤ، حسن حسین بیٹا جاؤ، اپنے نانے دے نام دا چابک اپنی کمر دے اوپر لینا دے، بدلنا ہے حسن حسین ہے، انہاں آ کے عرض کی تھی چاچا جی حضرت عکاشہ نو کہ جو بدلہ سارے نانا حضور تو لینا ساڈے تو لاؤ، صدیق پاک دی چیخاں نکل گئی، عمر پاک دی، عثمان پاک، علی پاک دی، سارے صحابہ روندے نے، چیخاں نکل گئی، ہر صحابیاں دے عکاشہ جڑا بدلہ میرے نبی تو لے نہیں میرے تو لائے، سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ انہاں نوں میرے تو بدلہ لین دو، سرکار نے فرمایا اے عکاشہ آ جا، حضرت عکاشہ ایک میں صرف بات واضح کرنے لگا، حضرت عکاشہ آگے عرض کی اللہ جب تواڈے دستے مبارک نال چابک میرے کمر تے لگا سی اس ویلے میری کمر تے قمیض کوئی نہیں سی، اس ویلے میری کمر تے قمیض کوئی نہیں سی، سرکار نے اپنی قمیض مبارک اتار دی، سبحان اللہ، قمیض مبارک اتار دی، سرکار آوازاں دیندے پئے عکاشہ آ اپنا بدلہ لے، عکاشہ آ اپنا بدلہ لے، عکاشہ آ اپنا بدلہ لے،
चाबुक हजरत उकाशा के हाथ के अंदर है, सरकार की कमर मुबारक लगी है, सहाबा तो की बीती होगी है, सहाबा तो की बीती होगी है। हजरत उकाशा करीब है, चाबुक हाथ के अंदर फड़िया है, सरकार फरमाते ने उकाशा ला बदला, हजरत उकाशा करीब है, चाबुक नु जमीन ते रखिया, सरकार की कमर मुबारक नु जप्पा पा देता, सरकार की कमर मुबारक नु जप्पा पाया। सरकार ने फरमाया उकाशा बदला क्यों नहीं लेना, उन्हें आज की थी अकल मैं कौन होना बदला लेने वाला, मेरी क्या औकात है। सरकार ने फरमाया फिर दावा क्यों किया है, आज की लजपाल इस वास्ते एक मकाम तो मैं सुनिया सी, आपने फरमाया जेदा वजूद मेरे वजूद ना लग गया, हाय 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 हाय, जेदा वजूद मेरे वजूद ना लग गया या मेरा वजूद जिदे वजूद ना लग गया, उदों ते दोज़ख दी अग हराम है और जमती है। आका मैं इंतजार वैसा कि रब मैनू ऐसा मौका देवे कि मेरा वजूद मेरे नबी दे वजूद ना लगे, इस तो इलावा मेरे कोल कोई और मौका कोई नहीं। आका मैं इसी तलाश है सा अपना वजूद तुम्हारे वजूद ना लगे, उकाशा जन्नत में आना चाहता है, उकाशा जन्नत में जाना चाहता है। हजरत आमना पाक ने उठाया तो छाती ना लाया, क्या सुभान अल्लाह, आमना पाक ने उठाया, बोलो तो सही ना यार, छाती ना लाया। अगर तेरे इलाके लगती है मैंने चौधरी नंबरदार नंबर फला फला आ जा, तेना तेरे हाथ रुकते ने ना जुबान तपौंदी है, सरकार दा मिलाद हो तो थक जाए, मजा नहीं आता। हजरत आमना पाक ने छाती ना लाया, जिन्हों का वजूद एक मरतबा लजपाल नबी दे वजूद ना लगा है, दोज़ख दी अग ओनू सहन नहीं सकदी। बदबख्त कहदा की लवे कि नबी दे मां बाप मुसलमान नहीं, ए जिस्मान है 9 महीने नबी पाक नू अपनी गोद के अंदर अपने शिकम के अंदर रखे, इस मां दा क्या मकाम होना, उस मां दा क्या मकाम होना है जिस मां ने 9 महीने लजपाल नू अपने शिकम मुबारक के अंदर बोलो तो सही ना, 9 महीने। और मैनू दस मां दे शिकम के अंदर बच्चा हो गए, एक शिकम की होर भी बात कर जा, क्योंकि मैं मौलिया हदीसा के मेरे सामने दफ्तर खोला है। लजपाल नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी वालदा तैयबा ताहिरा हजरत आमना पाक दे शिकम अतहर दे अंदर सा, शिकम अतहर दे अंदर सा, अल्लाह दा कलम जदों लोह ते चलदा सी ना, मैं ओदे चलण दी आवाज़ अपनी वालदा दे शिकम अतहर दे विच सुनदा सा। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए हैदरी, शान मुस्तफा, रहमत मुस्तफा। अच्छा लोग कितने 7 आसमान उतले उत्ते इस तो भी उत्ते है, 1000 मीलों का सफर है, उत्थे कलम रब दा चले ते शिकमे अतहर दे अंदर मक्के दे सर जमीन उत्ते हजरत आमना पाक दे शिकमे अतहर दे अंदर सरकार जलवा घर होण ते कलमा ओ कलम उत्थे चलदा होवे, लजपाल उत्थे आवाज़ सुनदे ने पै, तुसी जेड़े सरकार दा नारा मार रहे हो, सरकार दा नाम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदे कर दियो, खुश हो के बैठे हो, तुहाडी जुबान दा निकले जुमले लजपाल नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, तुसी दूर बैठे हो। और कलम जब चले आवाज़ होंदी है, बोलो तो सही नहीं, कलम दे चलन की आवाज़ नहीं होती, लेकिन अल्लाह पाक अपने पाक नबियां दे कन्नां दे अंदर सुनन दी इन्नी ताकत रखी होवे, वो दूर तो भी अपना दूर तो भी उवें सुनते हैं जिस तरह करीब तो सुनते हैं। नबियां वास्ते अपना दूर करीब नहीं होता, नबियां वास्ते रब ने एक जैसा सब कुछ बनाया होता है, एक जैसा सब कुछ है जी। एक मरतबा जरा वजूद नबी पाक दे वजूद ना लग्या, उन्होंने दोज़ख की अग नहीं साड़ेगी, जागदा बैठा है। जिस लजपाल ने 9 महीने अपनी मुबारक वालदा के शिकमे अतहर के अंदर गुजारे ने, तो मैं अर्ज की जो बच्चा मां के पेट के अंदर होंगे, बच्चे के वजूद का केड़ा आज़ा होंगे जो मां के वजूद के अंदर पेट के विच लगता नहीं। एक तो होंगे ना बाहर किबला, कल साहब बैठे ना होंगे जफ्फी भाई
تسی بیٹھے ہوئے دیا سلام لئیے جفیاں پاؤں گے بعد ملیں گے خوشی کریں گے کہ اللہ نے زندگی میں نبی دا ملا سنا دی توفیق دیتی ہے خوشی کریں گے وجود ملے گا کہ تو آڈا تو میرا وجود ملتا ہے اللہ جبال دے اپنے مبارک والدہ دے شکمے اندر رہے حالے بھی سمجھ نہیں ہونی تو بابا جی کدو آئے گی آئے گی کدے نہیں حضرت علیمہ پاک فرما دیے نے حضرت آمنہ پاک نے اپنے نور نظر رکھتے جگہ میں چکیا اپنی چھاتی کا نام لگایا آپ نے نال پیار کیتا پیار کر کے فرمایا آمنہ اے آپ نے فرمایا کہ حلیمہ میں اپنے جگر کا ٹکڑا تینوں پہ دنیا جنہوں میں کہ میری شکشا پوریا نہیں ہو گیا حضرت حلیمہ فرما دیا نے جب میں چکیا تو چھاتی نہ لایا باہر آئی اپنے خامد نو آ کے دسیا میرا خامد کہنے لگا حلیمہ تو زیادہ کر لیا گے اور ذرا کپڑا ہٹا میں بھی اس محبوب کی زیارت کرنا چاہنا میں بھی اس محبوب کی زیارت کرنا چاہنا اور عزیزہ نے گرامی جڑے زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ پہ آندے ہیں جڑے کچھ ہو بھی ہیں جڑے پڑھ کے بھی نہیں مندے پڑھ کے بھی نہیں مندے کیوں نہیں مندے اندر محبت پیدا کرنے والی کسوٹی کو نہیں ہے پیدا کسوٹی کو نہیں ہے وگرنہ عزیزہ نے گرامی میرے تو قبل علامہ اسحاق صاحب نے کتاب کیتا مفتی محمد اظہر صاحب نے بھی خطاب کیتا اور ماتا بھی دوسری سنی ہونی آنے ایک قرآن میں پڑھتے رہنے نبی دا فرمان میں پڑھتے رہنے پڑھتے دوسرے جہان والے بھی ہیں لیکن پران اندر فرق ہے کچھ پڑھ کے من گئے کچھ پڑھ کے نہیں من گئے انہوں نے بارے میں نہیں بات کر سکنا ہوا کہ تصدیق پھری وہ تیرا دل نہ پھریا کی لینا تصدیق بھرے کپڑا ہٹایا سبحان اللہ اور سرکار دے رخ زیبا دی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھی اپنا ویرا نہ پندے یار نام ہی تہاڈا ویر ہے تے ویسے بھی تسی ویر ہو سبحان اللہ ٹھیک ہے جی بزرگ جو فرما رہے ہیں تو سونے ہونا مینوں دوران دی ضرورت کوئی ہے ویسے قوم دا نام بھی سونا ہے تے جس بندے دے اوتے محبت آ جائے نا تے بندہ کہہ دیندا کہ یار ویر میرے ویر گال سنی ویر گال سنی تواڈے دے پنڈ دا نام ویر ہے اے مطلب ہے سارے ویر بیٹھے ہو تے ویر دی پھر انج بات چھکدی نہیں نا بات رخ مصطفیٰ دی ہوے ہائے بہت بات رخ مصطفیٰ دی ہوے سرکار دا حضرت حلیمہ نے چکیا ہوا ہے تو چھاتی نہ لگایا ہوا ہے چھاتی نہ لگایا ہوا ہے حضرت حلیمہ پاک دے خامد فرماتے نے کہ حلیمہ تو تے اندر زیارت کر رہی ہیں ہن مینوں تے زیارت کر لین دینا مینوں تے زیارت کر لین دے حضرت حلیمہ پاک نے کپڑا ہٹایا تے حارث دی زبان وچ جڑا جملہ نکلیا انہاں کہ حلیمہ ساڈے واسطے بچہ اس جہان تے بھی کافی ہے اگلے جہان واسطے بھی کافی ہے اس جہان واسطے بھی اگلے جہان واسطے بھی حضرت حلیمہ فرماندی نے میں عرض کی تھی اپنے شوہر دی خدمت اندر میرے سر دے اسائیاں اج تک جو تسی کیا میں مندی آئی ہوں لیکن اج ایک میں بات کرنی ہے تسی مان لاؤ
انہاں آخیا نہیں حلیمہ ایڈا سونا لال لے کے آئی ہیں حالے بھی نہیں مننی بات ہے اعلان نبوت تو پہلے دی بات ہے اعلان نبوت تو پہلے دی بات ہے حضرت حلیمہ نے عرض کی تھی کہ میرے ساتھ دیا سوئیاں جدو آیا سا نا ادو اسی اللہ دے گھر دا طواف کیتا ہے تے میرا دل کر دے ہون بھی جا کے اسی اللہ دے گھر دا طواف کریے تے پھر جائیے اللہ دے گھر دا طواف کریے تے پھر جائیے حضرت حلیمہ فرماندے نے میں چھاتی نال لایا تے میں کعبے پاک دا طواف ہی کر لیا کعبے پاک دا میں آکھیا دوستو اگر کوئی باپ اپنے بیٹے دے نال جائے تے بیٹا خوش نصیب ہوتا ہے طواف کعبہ نو باپ بیٹا کٹھے جان تے بیٹا خوش نصیب ہوتا ہے کہ انہوں باپ دی خدمت دا موقع مل گیا باپ دے کٹھے پیا کرتا ہے جی اگر کوئی مرید اپنے پیر دے نال جائے تے مرید خوش نصیب ہے شاگرد اپنے استاد دے نال جائے تے وہ خوش نصیب ہے کدو جدو طواف کعبہ کر رہے ہون استاد تے شاگرد ہون پیر تے مرید ہون باپ تے بیٹا ہون ماں تے بیٹی ہون یہ طواف کر رہے ہون تے انہاں دے وچ وہ خوش نصیب ہے جڑا چلے ہوئے لیکن میں تے ایک بات کروں گا دوستو ایتھے اے خوش نصیب نے اوتھے حلیمہ خوش نصیب ہے جہدے نال سرکار دنیا تے آن دا پہلا طواف کرنا تکبیر رسالت مصطفیٰ نام مصطفیٰ حضرت حلیمہ فرماندی نے سنا کہ جدو کعبے دے قریب گئے ہن کعبے دا طواف کرنے میں بھی ہاں تے میرا بیٹا بھی ہے تے میرا خاوند بھی اور بھی لوگ کی بڑے کعبے دا طواف کر رہے ہیں میں بھی طواف کر رہی ہوں کعبے دا طواف کر رہی ہوں طواف کر دیا طواف کر دیا میں ایک منظر دیکھا کہ جس پاسوں سرکار دا چہرہ نظر آتا نا کعبہ سبحان جس پاسوں سرکار دا چہرہ نظر آتا کعبہ بھی ادھر نو لگتا ہے حضرت حلیمہ پاک فرماندی نے جب میں اپنے بیٹے دا چہرہ مبارک ننگا کیتا چہرہ مبارک تو کپڑا ہٹایا وے اس ویلے میں حجر اسود دے سامنے کھڑے ہوئی سا میں دیکھی جب میرے بیٹے دا چہرہ سامنے ہویا وے حجر اسود کعبے دے کنڈاں وچوں نکل کے لجپال نبی دے قریب آ گیا حجر اسود کعبے دے کنڈاں وچوں نکل کے ملا موہن والد کاشمی نے لکھا ہے حجر اسود کعبے دے کندھاں وچوں نکل گئے سرکار والا آ گیا بولو تو صحیح نا حجر اسود سرکار دے وال آ گئے حضرت حلیمہ فرماندے نے اسی حیران ہو گئے کہ ماجرا بڑھ گیا ہے کہ ایک حجر اسود اینوں تے سارے لوگ ہی چومدے نے اے دے وال سلام کردے نے دے وال سارے تکدے نے ایک سرکار والا آ گیا ہن عزیزان کرام ملا موہن والد کاشمی رحمت اللہ علیہ نے بات نقل کی دی ہے جب حضرت حلیمہ نے لجپال کا چہرہ سامنے کیتا سی اس ویلے حجر اسود اپنے مقام تو نکل کے سرکار نو سلام کرنے لگ پیا سرکار نو سلام کرنے لگ پیا ہن حجر اسود لجپال نو سلام پیا کردا ہے اور جنہاں نو جا کے مسلمانوں جا کے چومدے ہو ہویا اس طرح بھی میں کہہ سکنا کہ سرکار نے چومن لگ پیا حضرت حلیمہ فرماندے نے اسی وینے پہ گویا کہ حضرت اسود نے عرض کیتی ہونی میرے پاک مولا قیامت تک لوکی مینوں سلام کرن گے میرے ول آن گے ویکھن گے تکن گے سارے مینوں چومدے نے پے میری بھی مقدر بھلی کر دے کوئی ایسا بھی دے جنوں میں بھی چوم لواں کوئی ایسا بھی دے جنوں میں بھی چوم لواں تو عزیزاں نے حضرت حلیمہ پاک فرماندیاں نے جدو میں اے منظر دیکھیا میں ایک میں بھی دیکھیا باقی لوگ گھر بھی دیکھیا میرا شور میرے کہنے لگ پیا کہ حلیمہ اس بچے دے آن دیا برکتاں دے نظارے اسی ہونے نال ہی ویکھن لگ پئے برکتاں دے نظارے ہونے سانو نظر آ رہے ہیں حلیمہ یہ دے جان نال تے ساڈے مقدراں نو چار چاند لگ گئے بولو کتنے چار چاند لگ گئے اور عزیزان گرامی اے تشبیہ دل دے دی گئی حضرت حلیمہ فرماندی نے ایک نظر میں حجر اسود نو کرنی سا ایک نظر کعبے نو کرنی سا ایک نظر میں کعبے ول کرنی سا ایک نظر میں کعبے ول
اور ویخ دیکھیاں کہ جس پاسے میں نظر کر دیا کل جہان دی چیزوں دے نظرہ میرے وال ہوئی ہیں کل جہان دی چیزوں دے نظرہ میرے والوں نے حضرت علیمہ فرما دیا نے جب اسی انہی بات دیکھی اور خوش دی انتہا نہ رہی جب آپ کے چہرے کو کپڑا ہٹانی سا رات میں دل چل جانا سی تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ دوستو یہ سرکار دا ملان بولو کی ہے کہ رب دا فضل بھی ہے او دا کرم بھی ہے او دے کرم نوازی بھی ہے او دا احسان بھی ہے کہ اسی سب نو پاک نبی دا امتی بنایا پاک نبی دا امتی بنایا انشاءاللہ تعالی زندگی باقی تے پھر کدے کٹھے ہوئے تے سرکار دا ذکر کریں گے نواز دعوایا الحمدللہ